یہ سب سے بہترین دن ہے جمعہ کا۔ جو 3 جمعے مسلسل چھوڑ دیتا ہے وہ میری ملت سے خارج ہو جاتا ہے۔ کم از کم جمعہ ضرور پڑھ لیا کریں۔ عورتوں پہ جمعہ فرض نہیں ہے، مردوں پہ فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر نماز کی بڑی اہمیت بتائی ہے، ہر نماز کی، لیکن خاص طور پر جمعے کی بڑی فضیلت ہے، اور جمعہ بھی رمضان المبارک کا ہو تو اور زیادہ وہ باعث برکت ہے، قابل رحمت ہے۔ عبادت کو بڑھائیں۔ درود شریف جمعے کے دن کا مبارک عمل ہے، کثرت سے درود شریف پڑھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ میرے عزیز و خواتین و حضرات، بچے بچیاں، میرے دوست احباب، جاننے والے نہ جاننے والے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پر بڑا احسان ہوا ہے کہ ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ہفتے میں 7 دنوں میں ایک دن بابرکت بنایا، وہ جمعہ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قوم یہود سے کہا کہ میرے علم میں ایک دن ہے بہت برکت والا، وہ تم ڈھونڈو اور چن لو۔ تو انہوں نے خطا کھائی اور ہفتے کا دن چن لیا۔ ہفتے کو یہودی عبادت کرتے ہیں، کام نہیں کرتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی قوم سے کہا کہ ایک دن میرے بارگاہ میں بہت بابرکت ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں، اسے تم ڈھونڈو۔ ان پہ چھوڑا تو انہوں نے اتوار چن لیا۔ لیکن جب ہماری باری آئی تو اللہ نے ہمیں نہیں کہا کہ ڈھونڈو۔ اللہ نے اپنے محبوب کی محبت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی توفیل، اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود بتا دیا کہ وہ جمعہ کی رات ہے اور جمعہ کا دن ہے۔ یہ سب سے بہترین دن ہے جمعہ کا، اور پورے سال کے لحاظ سے جمعہ کی رات سب سے بہترین رات ہے۔ خصوصی طور پر پھر شب قدر سب سے اعلیٰ ہو جاتی ہے، لیلۃ القدر سب سے اعلیٰ ہو جاتی ہے۔ تو وہ 21، 23، 25، 27، 29 کی راتوں میں کوئی ایک رات ہوتی ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ نے بہت ہی بابرکت بنائی۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ تو جمعے کا دن اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا، اس میں ایک گھڑی دعا کی قبولیت کی ہے، وہ چھپی ہوئی ہے۔ اس گھڑی میں جس خوش نصیب کو ہاتھ اٹھانے کی دولت مل جائے، وہ دعا فوراً قبول ہوتی ہے، وہ سیدھی عرشوں پر جاتی ہے۔ علماء نے اس میں تحقیق کی، ہر ایک نے اپنے اپنے خیال کے مطابق۔ بعضوں کے نزدیک جب امام خطبے کے لیے ممبر پہ آتا ہے تو وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ بعضوں کے نزدیک جب 2 خطبوں کے درمیان بیٹھتا ہے تو وہ وقت دعا کی قبولیت کا ہے، اور بعضوں کے نزدیک عصر سے مغرب کے درمیان کوئی بھی گھڑی اللہ کی بارگاہ میں دعا کی قبولیت کی ہوتی ہے۔ تو جمعہ کی نماز کو اللہ کے نبی نے بہت اہم قرار دیا، اور ارشاد میں بڑے دکھ کے ساتھ یہ حدیث بیان کر رہا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا جو 3 جمعے مسلسل چھوڑ دیتا ہے وہ میری ملت سے خارج ہو جاتا ہے، میری امت سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو میں اپیل کروں گا ان بہن بھائیوں سے جو نماز میں سستی کرتے ہیں، کم از کم جمعہ ضرور پڑھ لیا کریں۔ عورتوں پہ جمعہ فرض نہیں ہے، مردوں پہ فرض ہے۔ تو میں کہا کرتا ہوں، جو دوست ملتے ہیں جی نماز نہیں پڑھی جاتی، تو میں ان سے کہتا ہوں ایک نماز 5 میں سے طے کر لو اور ایک جمعہ طے کر دو، 2 نمازیں شروع کر دو۔ جس نے بھی اس پہ عمل کیا وہ 5 وقت کا نمازی بن گیا۔ تو جمعہ کی نماز کے بعد جمعہ سے جمعہ تک کے جتنے گناہ ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، اور جو جتنی جلدی جا کے بیٹھتا ہے
امام کا خطبہ سننے کے لیے، اس کو اتنا زیادہ اجر ملتا ہے۔ تو آج رمضان کا پہلا جمعہ ہے کہ ہم اس کا اہتمام کریں۔ رمضان المبارک میں جنگ بدر ہوئی، 17 رمضان جمعے کا دن، اور اللہ نے قیامت کو بھی جو قائم کرنا ہے جمعے کا دن۔ تو ہر دن اللہ کی بارگاہ میں بابرکت ہوتا ہے اگر ہم اس میں اللہ کی مان کے چل رہے ہیں، اور رمضان شریف میں خاص طور پر، اور پھر جمعہ ہو تو خاص طور پر اس میں ہم اپنی عبادت کو بڑھائیں۔ درود شریف جمعے کے دن کا مبارک عمل ہے، کثرت سے درود شریف پڑھنا، اور 300 دفعہ جو درود شریف پڑھ لیتا ہے وہ کثرت میں شمار ہو جاتا ہے، اوپر کی کوئی حد انتہا نہیں ہے۔ ہمارے ایک رشتہ دار تھے، وہ انتقال ہو گیا، اللہ ان کو درجے بلند کرے۔ وہ روزانہ ایک دن میں 10,000 دفعہ درود شریف پڑھا کرتے تھے، ہر وقت تسبیح ان کے ہاتھ میں ہوتی تھی، اور روزانہ 10,000 دفعہ درود شریف پڑھا کرتے تھے۔ سو میرے بہن بھائیوں، میرے عزیزوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر نماز کی بڑی اہمیت بتائی ہے، ہر نماز کی، لیکن خاص طور پر جمعے کی بڑی فضیلت ہے، اور جمعہ بھی رمضان المبارک کا ہو تو اور زیادہ وہ باعث برکت ہے، قابل رحمت ہے۔ تو روزے کا بھی اہتمام ہو، اور ساری نمازوں کا اہتمام فرمائیں، کوئی باجماعت پڑھنے کی کوشش کریں، کوئی جماعت سے رہ جائے تو پھر اس کو چھوڑیں نہیں، اسے ضرور پڑھ لیں، کہ نماز کی اللہ تعالیٰ نے جتنی تاکید قرآن میں کی ہے اور کسی کی اتنی تاکید نہیں کی، اور اللہ تعالیٰ نے 10 دفعہ اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، تو 10-12 دفعہ اللہ نے قرآن میں براہ راست حکم کیا اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ اور ادھر اللہ پاک کی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اللہ کا عرش پہلے آسمان پر ہے، جنت کے دروازے کھل چکے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہو چکے ہیں، اور میرے نبی کا فرمان ہے کہ اگر میری امت کو پتہ چل جائے رمضان کیا ہے تو تمنا کریں گے کہ سارا سال ہی رمضان ہو، اتنی اللہ کی رحمت ہوتی۔ اللہ نے فضل فرمایا، صرف ایک مہینے کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس کا پابند کیا۔ تو میرے بھائی بہنوں، اس مہینے کو قیمتی بناؤ، کسی سے ہم لڑے ہوئے ہیں ہم صلح کر لیں۔ مرنے والے سے پوچھو کہ لڑائی کا کیا نقصان ہوتا ہے، مرنے والے سے پوچھو دنیا کی دوڑ کا کیا نقصان ہوتا ہے، مرنے والے سے پوچھو ماں باپ کی نافرمانی کا کیا انجام ہوتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک گاؤں میں ایک نوجوان کو دفن کیا گیا، تو عصر کے بعد اس کی قبر پھٹتی اور وہ قبر سے نکلتا، اور اس کا چہرہ گدھے کا ہوتا تھا، اور وہ 3 دفعہ گدھے کی آواز میں آواز نکالتا تھا، پھر وہ قبر میں گرتا تھا، قبر مل جاتی تھی۔ تو لوگوں نے اس کی ماں سے پوچھا کہ یہ کیا چکر ہے؟ تو اس کی ماں نے بتایا کہ شرابی تھا، شراب پیتا تھا، تو میں اسے روکتی تھی نہ پیا کر، تو آگے مجھے کہتا تو کیا گدھے کی طرح آوازیں نکالتی رہتی ہے، مجھے نہ سنایا کرو۔ لیلۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ فیہا باذن ربہم من کل امر، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا، تمہیں کیا خبر کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ اس میں فرشتے اترتے ہیں اور یہ صبح تک رہتی ہے۔ لفظ قدر عربی میں اس کا ایک مطلب ہے قیمت، سبحان اللہ۔ تو اللہ نے کہا میں تمہیں بتاؤں، آپ سب تاجر بیٹھے ہو، لیلۃ القدر کی قیمت کیا ہے؟ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اب 1 روپے پر 1000 نفع لے سکتے ہیں؟ دنیا میں کوئی ایسا کاروبار ہے؟ جو ہیروئن بیچتے ہیں وہ بھی نہیں لے سکتے۔ اور میرا اللہ کہہ رہا ہے ایک رات 1000 مہینے، یعنی کوئی 82-83 سال،
یہ تو آ گیا پہلا قدر۔ دوسرا اس کا مطلب ہے تنگ پڑ جانا، تنگ پڑ، فقدر علیہ رزقہ، تو تنزل الملائکۃ فیہا، تنزل الملائکۃ والروح فیہا، کہ اس رات اتنے فرشتے اترتے ہیں کہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے، سبحان اللہ، اتنے فرشتے آتے ہیں زمین تنگ پڑ جاتی۔ تیسرا مطلب ہے قدر، مقدار کو، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا آخری مطلب بھی بتایا، سلام ہی حتی مطلع الفجر، کہ یہ فجر کی نماز تک، فجر کی اذان تک یہ رہتی ہے۔ تین مطلب ہیں قدر کے، تینوں اللہ نے قرآن میں کور کیے۔ قیمت کیا ہے؟ 1000 مہینوں سے بہتر۔ تنگی کیا ہے؟ فرشتوں سے زمین بھر جاتی ہے۔ مقدار کیا ہے؟ صبح صادق۔ لیلۃ القدر 27 کی نہیں ہوتی، 21، 23، 25، 27، 29۔ اب یہ 5 راتیں جاگنے چھٹ، آپ لوگ تو ویسے رات کے بادشاہ ہو، جاگ لو۔ تو لیلۃ القدر مسجد میں نہ گزارو، گھر میں گزارو۔ یہ مسجدوں میں اشتہار لگ جاتے ہیں، فلاں کے ساتھ شب قدر گزاریں، فلاں حضرت کے ساتھ شب قدر گزاریں، پھر ادھر کوئی صلاۃ تسبیح پڑھ رہا ہے باجماعت، عورتیں صلاۃ تسبیح کی جماعت کرا رہی ہیں، اور پتہ نہیں اور کتنی عجیب و غریب قسم کی عبادات شروع ہو جاتی۔ یہ نفلی عبادت ہے، میرے نبی گھر میں پڑھتے تھے۔ آپ نے اشراق کے سوا ہر نفل گھر پڑھا، ہر سنت گھر میں پڑھی، تو آپ لیلۃ القدر کو یہ مستورات بھی آپ بھی اکٹھے ہو کے نہیں منانا، الگ الگ مصلی بچھا کر اپنے اللہ سے رونا دھونا کرو، اپنے اللہ کو منانا کرو، میں بھی کروں، آپ بھی کریں۔ نوافل کی، جیسے ابھی شب برات گزری تو اشتہار تھے، میں جا رہا تھا ادھر علام آباد میں ایک جنازہ ہو گیا تھا، تو اشتہار فلاں حضرت کے ساتھ شب برات گزاریں، فلاں مسجد میں شب برات گزاریں، فلاں جگہ شب برات گزاریں۔ بھائی وہ گھر میں منانے کی ہے، مسجد میں نہیں۔ میرے نبی نے نفلوں کو تنہائی میں ادا کیا، فرض کو مجمع میں ادا کیا۔ لیلۃ القدر میں جاگنا نفل ہے، اور پھر جب اکٹھے ہو جائیں گے لوگ اور عورتیں تو پھر ساتھ غیبت بھی چلے گی، اور ایک غیبت کا بول ساری رات کو اڑا کے رکھ دے گا۔ مردوں یا عورت اکٹھے ہو جائیں، غیبت سے تو بچتے نہیں، نہ ہی رک سکتے ہیں۔ سندھ سے ہم بائی روڈ آ رہے تھے، کراچی سے بائی روڈ جماعت تھی، تو وہ راستے میں بڑی غیبت کریں، نوجوان تھے سارے نئے نئے، میں چپ کر کے سنتا رہا۔ جب کوئی 2 دن گزر گئے نا، تو ہمارے پاس بڑی وین تھی، میں نے کہا بچوں ایک نصیحت کرتا ہوں کہ غیبت نہ کیا کرو، مذاق کرو، ہنسا کرو، کھیڑا کرو، غیبت نہ کرو۔ تھوڑی سی میں نے اس پہ بات کی تو بڑے متاثر ہو، کہا جی ٹھیک ہے انشاءاللہ آئندہ بالکل نہیں کریں۔ کوئی آدھا گھنٹہ گاڑی میں سناٹا رہا، آدھے گھنٹے کے بعد ایک بولے مولانا یہ غیبت نہ کریے تو پھر گلاں کی کریے۔ یہ میرا کلچر ہے، لہٰذا عورتیں عبادت کے لیے بھی اکٹھی ہوں گی تو غیبت شروع ہوگی، مرد مسجد میں اکٹھے ہوں گے وقت ضائع ہوگا، غیبت شروع ہوگی۔ میرے بھائی بہنوں، ہر نفل کو گھر میں گزار، اپنے گھر کو بابرکت بناؤ، اپنے گھروں میں نفل پڑھو، تلاوت کرو، ذکر کرو۔ صرف اشراق کے نفل میرے نبی مسجد میں پڑھتے تھے 2 رکعت، باقی ہر نفل آپ نے مسجد میں ادا کی۔ تو یہ چند چیزیں رمضان کے متعلق میں نے عرض کی ہیں۔ اب ایک بڑی اہم بات میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، رمضان کی دولت کس سے ملے گی، رمضان کی برکات کس سے ملیں گی، اور کون محروم ہو جائے گا؟ آپ نے فرمایا 4 آدمی ایسے ہیں جن کی رمضان اور شب قدر میں بھی بخشش نہیں ہوتی، بس اس سے ہم اپنے آپ کو بچا لیں۔ کون ہے یا رسول اللہ؟ آپ نے کہا مدمن خمر، شراب کا عادی، کبھی کوئی پی لے توبہ کر لے، میں اس کی اجازت نہیں دے رہا ہوں۔ مدمن کا لفظ ہے کہ جو روزانہ شراب پیتا ہے، اس کی رمضان میں بخشش نہیں۔ حق لوالدیہ، جو ماں باپ کا نافرمان ہے، اس کی بخشش نہیں۔ قاطع الرحم، رشتہ داروں سے لڑنے والا، اس کی بخشش نہیں۔ المشاحن، دل میں بغض رکھنے والا، اس کی بخشش نہیں۔ ہر وہ چیز جو میرے آپ کے لیے نقصان دہ اللہ نے حرام کر دی،
ہر وہ چیز جو میرے آپ کے لیے مفید ہے اللہ نے حلال کر، سود حرام کر دیا۔ ہمارے پاکستان کی معیشت نہیں، پوری دنیا کی معیشت ڈوبی پڑی، سارے ملک قرضوں پہ چل رہے ہیں، سود نے پوری دنیا کو تباہ کر دیا ہے۔ تو میرے اللہ تعالیٰ نے، آپ دیکھتے ہیں میرا اللہ کہتا ہے فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر سود نہیں چھوڑو گے تو میرے اور میرے رسول مل کر تمہارے خلاف جنگ کریں گے۔ تو ہر وہ چیز جو مضر ہے اللہ اس سے بند، چونکہ سود چند ہاتھوں میں دولت کٹھی کر دیتا ہے اور غریبوں کے چولہے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، یہ اللہ کو ناپسند۔ جو بھی بھائی پھنسے ہوئے ہیں نکلنے کی نیت کریں اور کوشش کریں، انشاءاللہ چین کی نیند سوئیں گے، چین کے سے اٹھیں گے۔ ایک عبد الرحمن بن عوف کے 4 اصول بتا دیتے ہوں، سب تاجر بیٹھے ہو، اور وہ صحابہ میں سب سے مالدار ہستی تھے۔ انہوں نے ایک دن فرمایا میں نے زندگی بھر نہ ادھار خریدا نہ ادھار بیچا، اگرچہ یہ آپ کو آج کے ماحول میں بڑی عجیب بات لگے گی چونکہ ہمارے سارے بازار ادھار پہ چلے گئے ہیں۔ انہوں نے فرمایا نہ کبھی ادھار خریدا نہ ادھار بیچا، تو کتنا سکون ہو گیا، آرام سے سو رہے ہیں۔ اب ہماری تجارت میں ادھار خرید رہے ہیں ادھار بیچ رہے ہیں، کبھی وہ تنگ کرتا ہے کبھی یہ تنگ کرتا ہے، تو ایک اس موبائل نے تباہی پھیر دی، باقی کسر اس نے پوری کر دی، ٹوائلٹ بھی فون سن دے بیٹھے۔ کبھی سٹاک نہیں کیا مال کو، کبھی سٹاک نہیں کیا، جو ہی نفع ملا فوراً بیچ دیا۔ واہ واہ۔ تو ادھار خریدا نہیں، ادھار بیچا نہیں 2، کبھی سٹاک نہیں کیا 3، اور کبھی سودے کا عیب چھپایا نہیں، اس میں کوئی عیب ہے بتا دیا۔ آپ اس پہ آ جائیں، آپ کو شروع میں مشکل ہوگی، اس کے ساتھ سچائی اور دیانتداری کو جوڑ دیں، اللہ کی قسم آپ کا سوتر منڈی جانا بھی عبادت بن جائے گا، آپ کا مل میں جانا بھی عبادت بن جائے گا، اگر آپ اپنے تجارت کے ساتھ سچائی اور دیانتداری کو لے آتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں غریب آدمی کے روزے اچھے گزر جائیں، عید اچھی گزر جائے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے صدقہ فطر رکھا ہے۔ ہم اسے عید کے ساتھ جوڑ دیتے، پہلی رمضان سے دینا چاہیے تاکہ غریب اپنا کوئی روزہ تو رکھ سکے، پہلے رمضان سے 29 رمضان تک جب مرضی دے دیں، اور اگر وہ فطرانہ ادا نہیں کرتا تو اس کے روزے اس کے سر کے اوپر سے بھی نہیں جاتے، وہیں کھڑے رہتے ہیں۔ اور عام طور پر یہاں اخبار میں ٹی وی پر گندم کے لحاظ سے آتا ہے 2 سیر کڑک دے دو، وہ تھوڑے سے پیسے ہیں، 100-200 روپے ہے۔ میں آپ کو آپ سب مالدار لوگ بیٹھے ہیں، میں آپ کو اپنے نبی کا صدقہ فطر بتاتا ہوں کہ آپ کیا دیتے تھے۔ آپ کشمش دیتے تھے، کھجور دیتے تھے، جو بھی دیے ہیں، تو کشمش 3 کلو، بازار میں 3.5 کلو، بازار میں جا کے پوچھیں جو سب سے اچھی کشمش ہو، یا پھر درمیانی، گھٹیا نہیں درمیانی اور سب سے اچھی، پتہ کرے وہ کتنی ہے، 1000 روپے کلو ہے، 1500 روپے کلو ہے۔ آپ کے گھر کے 4 افراد ہیں تو ایک گھر سے 6000 روپے غریب کو جائے گا۔ آج تو 6000 میں ایک ہفتہ نہیں گزرتا۔ تو اب سب سے عرض کرتا ہوں ویسے بھی خیرات کریں، افطاریاں کروائیں، اور صدقہ فطر کشمش کے حساب سے دیں۔ یہ آپ سب بھائی بہنوں کی خدمت میں گزارش ہے۔ اللہ نے آپ کو رزق دیا، خرچ کریں، یہی آپ کے ساتھ جائے گا، باقی سارا ادھر ہی رہ جائے گا۔